اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کو جہاں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت محبت ہے، وہیں اللہ رب العزت کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ بھی بہت پیار ہے۔ یہ وہ اللہ کے محبوب کی محبوب امت ہے جس میں آنے کے لیے نبی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اگر اس امت کو نہیں دیتا تو ہمیں اس امت میں پیدا فرما دے، بحیثیت امتی جو ہے اس امت میں ہمیں بھیج دے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، اور بالخصوص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی محبوب ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کو بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پیارا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا بھی پیارا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک اصول ہے کہ دعا کے بدلے دعا ہے، بد دعا کے بدلے بد دعا ہے، ہدیے کے بدلے ہدیے، گالی کے بدلے گالی، یہ ایک اصول ہے۔ تو جب انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کی دعا شروع کر دیتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امتی کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگ ہماری دعاؤں میں تو شک ہے، ہمارے خلوص کے اندر، ہمارے اخلاص کے اندر، ہماری محبت کے اندر شک ہے، لیکن جب کملی والا کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا تو ان کے نہ خلوص میں کوئی شک ہے، نہ اخلاص میں کوئی شک ہے، نہ محبت میں کوئی شک ہے، پھر سب سے بڑھ کے کہ نہ قبولیت کے اندر کوئی شک ہے۔ تو اللہ جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا دیں دعائے رحمت کے لیے، تو کیا اس کی بگڑی نہیں بنے گی؟ اس کے دن نہیں پھریں گے؟ اس کی پریشانیاں رہ جائیں گی؟ یا اس کی بیماریاں رہ جائیں گی؟ جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے والے ہوں، پھر وہ کسی اور کی دعاؤں کا محتاج رہ جائے گا؟ تو اللہ آج ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ اگر اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، اپنا حصہ بنا لیں گے معمولات کا، تو پھر انشاءاللہ کسی اور وظیفے کی ضرورت زندگی بھر نہیں پڑے گی۔ چند دنوں کے اندر آپ کو اس عمل کی جو کمالات ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے کھلی آنکھوں سے کہ میں کتنا بڑا عمل جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ بظاہر جب میں عمل بتاؤں گا تو وہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن جو اس کے فیض و برکات ہیں، اس کے جو معجزات ہیں یا اس کے جو کرشمات ہیں، جب وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر کھلیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ عمل دکھنے میں اتنا آسان ہے، چھوٹا ہے، لیکن کمالات اپنے اندر ایسے رکھتا ہے کہ انسان قیامت تک بھی اس کے کمالات کو بیان کرتا رہے تو اس کے کمالات کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو جو بات میں نے شروع میں کہی وہ کیا کہ دعا کے بدلے دعا، یہ ایک اصول ہے۔ اس اصول کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کا یقین بنے گا۔ جب یقین ہی نہیں بنے گا تو پھر اس سے نفع کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے رسول پہ تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میں دعا کروں گا اور دعا کے اختتام تک تم میں سے جو بھی اپنا کپڑا پھیلائے رکھے گا اس کو کبھی میرا فرمان بھولے گا نہیں، حدیث بھولے گی نہیں، یعنی اس کا حافظہ اتنا قوی ہو جائے گا کہ پھر وہ جو بات مجھ سے سنے گا اس کو ازبر ہو جائے گی، اس کو کبھی وہ بات بھولے گی نہیں۔ اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو متنبع کیا، جو شرط رکھی، وہ کیا تھی کہ جب تک میں دعا مانگتا رہوں تو جھولی پھیلائے رکھنی ہے، ہاتھ پھیلائے رکھنے ہیں، دامن پھیلائے رکھنا ہے، کپڑا پھیلائے رکھنا ہے۔ اسی مجلس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا سوائے اس چادر کے، یہ کملی تھی، تو آپ نے اپنے آگے اسی کملی کو جو ہے وہ پھیلا دیا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں، جب دعا مکمل ہوئی، دعا جو ہے وہ تمام ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہاتھ مبارک جو چہرہ انور پہ پھیر لیے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی کملی کو پکڑا اور اس کو چوم کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اس کملی کو چوما اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارت دی تھی
اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا، یا اس کملی کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پچھلی عمر میں، یعنی ادھیڑ عمر میں، پکی عمر کے اندر اسلام قبول کیا تھا، اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت بھی کی تھی کہ یا رسول اللہ میں جو سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہے۔ تو جب آپ نے کملی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حافظے کو ایسا قوی کر دیا کہ آخری عمر تک، یعنی اپنے وصال تک، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان جو ہے ان کو روایت کرتے رہے، مخلوق خدا کو جو ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارک سناتے رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واحد وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے کثیر تعداد کے اندر اس عمر میں بھی اسلام قبول کر کے کثیر تعداد کے اندر احادیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا یہ کمال ہے کہ جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دعائے رحمت اٹھ گئے، پھر اس کا بیڑا پار ہی پار ہے۔ تو میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ ہمارے اخلاص کے اندر، ہمارے خلوص کے اندر کمی ہو سکتی ہے، اسی طرح قبولیت کی کوئی یقین دہانی نہیں ہے، یا ہماری قبولیت کوئی یقینی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ اخلاص میں کوئی کمی ہے، نہ خلوص میں کوئی کمی ہے، نہ محبت میں کوئی کمی ہے، اور نہ قبولیت میں کوئی شک ہے۔ ادھر کملی والے نے ہاتھ اٹھائے تو بیڑا پار ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی فرماتے ہیں، چاہے آپ کا قول ہو چاہے آپ کا فعل ہو، وہ امر ربی ہے، وہ امر ربی ہے۔ ایک روایت ہوگی، ایک دو روایتیں اور سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا اعتقاد بن جائے، یقین بن جائے۔ تو عمل کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، عمل کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، یہ ہمارا یقین ہے کہ وہ اس کو چھوٹا یا بڑا بنا دیتا ہے۔ جس طرح ہم اپنی طریقت کی زبان میں کہتے ہیں کہ پیر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یقین چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ اگر پیر بڑا بھی ہو تو یقین ہی نہ ہو تو پیر بڑے سے بھی کچھ نہیں ملتا، پیر چھوٹا بھی ہو یقین بڑا ہو تو وہی مل جاتا ہے جو بڑے سے ملتا ہے۔ اللہ وہ چھوٹے کے ذریعے جو بھی عطا کرنے پہ قادر ہے، اللہ وہ چھوٹے کے ذریعے عطا کر دیتا ہے۔ بے نہیں اعمال کی دنیا میں بھی کہ عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کا نام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، کوئی درود پاک ہے، اسماء الحسنی ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، وہ چھوٹی بڑی تو نہیں ہے، کلام تو اللہ کا ہے۔ کسی کی کوئی فضیلت ہے، کسی کی کوئی فضیلت ہے، یہ تو ایک گلدستہ ہے۔ تو ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے، تمام اعمال ہیں، ان تمام اعمال میں ہر عمل کی کوئی نہ کوئی اپنی خوشبو ہے، اپنی حیثیت ہے۔ تو یہ ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین، ہمارا گمان ہے جو کسی ایک عمل کو چھوٹا اور کسی ایک عمل کو بڑا بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ثابت بن زید رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے چلنے میں دقت ہوتی ہے، میرا ایک پاؤں لنگڑا ہے، میں زمین پہ برابر رکھ نہیں سکتا، تو میرے لیے کیا کریں؟ دعا فرما دیں، میرے لیے کیا کریں؟ دعا فرما دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ثابت بن زید کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اس کی جو تکلیف ہے اس تکلیف کو اس سے دور کر دے۔ ابھی یہ دعا والے ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ رب العزت نے ثابت بن زید رضی اللہ عنہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دی، اور ساری زندگی آپ برابر دونوں پاؤں رکھ کر چلتے رہے۔ یعنی ایک پاؤں جو لنگڑا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی جو رکاوٹ تھی، جو تکلیف تھی، جو بیماری تھی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے اس کو دور فرما دیا۔ اب پاؤں جو ہے وہ تندرست بھی ہو گیا، اور دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ برابر بھی ہو گئیں، یا برابر پاؤں رکھ کے جس طرح الحمدللہ ہم لوگ چلتے ہیں، ساری زندگی وہ یوں چلتے رہے۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے کیا کریں؟ دعا فرمائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ انس بن مالک کے جان میں، مال میں، اولاد میں، عزت میں برکتیں عطا فرما، ٹھیک ہے، اور مرنے کے بعد اس کو جنت عطا فرما، اور جنت میں اس کو میرا رفیق بنا دے۔ یعنی ایسی کامل دعا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی رب کی بارگاہ میں مانگی کہ جان، مال، عزت، اولاد سب میں برکتیں عطا فرما، ٹھیک ہے، اور مرنے کے بعد جنت عطا فرما،
اور جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، اور اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جن کے باغ میں کھجوروں کو 2 بار پھل لگتا تھا ایک سال میں۔ حالانکہ معمول کیا ہے، جس طرح آم کا اب ہمارا ہے تو سال میں کتنے پھل لگتے ہیں؟ ایک۔ انگور کا ہے ایک، اس طرح کھجور ہے ایک۔ مدینہ پاک میں بھی ایسے ہی ہے کہ کھجور کو پھل لگتا ہے ایک بار۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ثمر تھا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے باغ کو سال میں 2 بار پھل لگتا تھا۔ دعا کس نے کی تھی؟ کملی والے نے۔ جان میں، مال میں، اولاد میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما، مرنے کے بعد جنت عطا فرما، اور جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ مال میں برکت آپ نے سن لی کہ سال میں 2 بار پھل لگ رہا ہے، پھر اللہ نے جان میں، اولاد میں برکتیں جب عطا فرمائی تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے 100 کے قریب نواسیاں، پوتے پڑپوتیاں دی۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا خاندان جو اب دیکھا، بیٹوں سے نوازا، پھر ان کی اولادیں ہوئیں، بیٹیوں کی اولادیں ہوئیں، تو وہ جو کنبہ ہے، وہ جو آپ سے نسل چلی، وہ 100 کے اوپر مشتمل ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے عمر کے اندر بھی اتنی برکت دی کہ آپ نے 99 سال عمر پائی، اور ہوش و حواس کے ساتھ، صحت کے ساتھ۔ تو آپ اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر یہ بات فرماتے تھے کہ جس رب نے میرے کملی والے کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول کیا ہے، وہ اس دعا کے آخری حصے کو بھی قبول کرے گا۔ یعنی یہ ساری دعائیں کیا تھی؟ ان کا تعلق اس دنیا کے ساتھ تھا، جان میں، مال میں، اولاد میں، عزت میں برکتیں عطا فرما۔ تو دعا کا آخری حصہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد جنت عطا فرما، اور جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ تو آپ یہی بات کہتے تھے کہ انشاءاللہ جس میرے رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اول دعاؤں کو، یعنی دعا کے جو اول حصے ہیں ان کو قبول کیا ہے، تو دعا کے آخر پہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے مانگا ہے، اللہ مرنے کے بعد مجھے جنت بھی عطا کرے گا، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں بھی مجھے ایسے ہی رفیق بنائے گا جیسے دنیا میں رفیق بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم کام ایسا کریں کوئی کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ ہمارے لیے دعائے رحمت کے لیے اٹھ جائیں۔ تو وہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ 2 ہی کام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے کوئی کام کر دیں، اصلاح کا کوئی کام کر دیں، دین کی اشاع کا کوئی کام کریں۔ لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کو دین پر لے کر آئیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے لوگ دور ہو رہے ہیں انہیں سنتوں پہ لے کر آئیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی سے نکل رہے ہیں ان کو غلامی میں لے کر آئیں، یعنی دین کی طرف لے کر آئیں۔ ایک تو یہ کام ہے، بے تحاشا شعبے ہیں امت کی بھلائی کے لیے۔ تو ایک میں نے مثال دی، یہ کام کریں۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یا ہم ایسے ماحول کے اندر رہ رہے ہیں کہ یہ کام ممکن نہیں ہے، یا مجھے یہ کام کرنا نہیں آتا، میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو گھر بیٹھے جہاں بھی ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے، وضو بغیر وضو، پاکی ناپاکی، کوئی قید نہیں ہے۔ جس طرح تو اپنے لیے دنیا مانگتا ہے تڑپ کے، جیسے تو اپنے لیے دنیا رو رو کے، کرلا کرلا کے، تڑپ تڑپ کے مانگتا ہے، وظیفے پڑھ پڑھ کے مانگتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کی تڑپ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس تڑپ کا 100واں حصہ بھی تو لگا دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے، کہ اللہ سے بخشش مانگنا شروع کر دے، تب بھی تو حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اور اگر آپ جس طرح اپنے لیے دنیا مانگتے ہیں یا اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ایسے ہی آپ دعائیں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے مانگنا شروع کر دے، پھر اللہ بولے تجھے اللہ سے دنیا نہیں مانگنی پڑے گی، پھر کملی والے نے تیرے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو تیری 5 گیر سرکڑائی میں ہوگا۔ پھر پریشانیاں نہیں رہیں گی، جادو نہیں رہے گا، بیماریاں نہیں رہیں گی، گھر کے اندر تکلیفیں ہیں، کاروبار کی پریشانیاں ہیں، جس طرح کے بھی مسائل ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہو جائے گی، اللہ کی رحمت ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ العزیز کوئی مسائل نہیں رہ جاتے۔ ہم ایک ایک مسئلہ اللہ سے حل کرواتے رہیں گے، ایک مسئلہ حل کروائیں گے، دوسرا مسئلہ جنم لے لے گا، ساری زندگی یہ دھندا چلتا رہے گا۔ لیکن اگر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کی دعائیں شروع کر دیتا ہے
حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بخشش کی دعائیں شروع کر دیتا ہے تو تیرے لیے حضور دعائیں شروع کر دیں گے. تو جس کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک بار ہاتھ اٹھا دیا تو اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں. تو تیرے لیے تو ہر پل دعائیں ہوں گی. کیوں؟ تو حضور علیہ السلام کی امت کی بخشش کے لیے دعا ہر پل کر رہا ہے. تو کملی والے بھی تیرے لیے ہر پل دعا کریں گے. کیوں؟ دعا کے بدلے دعا ہے، یہ اصول ہے. تو حضور علیہ السلام اپنے اوپر کوئی احسان نہیں رکھیں گے. جو تو امت کے لیے دعائیں کرے گا حضور علیہ السلام تیرے لیے دعائیں کرتے جائیں گے. تو اللہ عرض کرنا میں یہ چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ سرکار علیہ السلام میرے لیے دعائیں رحمت کر دیں تو پھر حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بخشش کی دعا شروع کر دیں. اور وہ دعا کیسے کرنی ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، بات ہے خلوص کی. اور وہ میں نے کہی بھی ہے کہ جس طرح اپنی ذات کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اللہ سے تڑپ کے مانگتے ہو، ایسے خلوص، اخلاص اور محبت کے ساتھ حضور کی امت کے لیے دعائیں کرو. انشاءاللہ پہ تجھے اپنے لیے مانگنا نہیں پڑے گا. تو حضور علیہ السلام کی امت کی بخشش کے لیے رونا شروع کر دے، پھر تجھے دنیا کے لیے رونا اور تڑپنا نہیں پڑے گا. اور دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ عمل کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. یہ عمل جو ہے دو دعائیں ہیں. اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، یہ دعائے بخشش ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائے رحمت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائے رحمت ہے. یہ دو دعائیں ہو گئی. میں نے ابھی تک جتنی بات آپ کے سامنے رکھی ہے وہ کیا رکھی تھی کہ حضور کی امت کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن جب حضور علیہ السلام کا نام آ گیا، اس میں پاک آ گیا، تو اب ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب ہو گیا کہ ہم اس کے ساتھ درود پڑھیں. عمل ہے محض اتنا کہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بخشش کی دعا کرنا، عمل اتنا ہے. لیکن جب نام حضور کا آ گیا تو ہم حضور علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کیے بغیر رہ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اب ہمارے اوپر جب ہم نے سرکار علیہ السلام کا اسم پاک لیا تو ہمارے پر واجب ہو گیا کہ ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں. تو یوں یہاں آ کے جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے یا دعا کریں گے امت کی بخشش کے لیے، جس طرح میں آپ کو سکھا رہا ہوں، تو آپ کو ہر صورت میں حضور علیہ السلام کے لیے بھی دعائیں رحمت کرنی پڑے گی. بات ہم نے شروع کی تھی ایک دعا سے، لیکن نیچے آ کے کتنی دعائیں بن جائیں گی؟ دو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ امت کے لیے دعا کریں گے حضور آپ کے لیے دعا کریں گے. یہاں تو آپ حضور کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، امت کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے کیسے خلوص والی دعائیں ہوں گی، آپ کے لیے کیسی محبت والی دعائیں ہوں گی، ان کی قبولیت میں کوئی شک رہ جائے گا. تو یوں اللہم صلی علی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا حصہ جو ہے یہ بخشش کی دعا ہے، دعائے مغفرت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائے رحمت ہے. پہلے امت کے لیے دعا ہے، پھر حضور علیہ السلام کے لیے دعا ہے. حضور علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا ہے اور امت کے لیے بخشش یا مغفرت کی دعا ہے. تو یوں یہ عمل دو دعاؤں کا مجموعہ ہے. جب تو یہ دو دعائیں جوڑ کے کرے گا تو تجھے بھی دو انعام ملیں گے. اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا. صرف دنیا نہیں ملے گی، دو دعاؤں کی بدولت اللہ دنیا بھی عطا کرے گا اور اللہ آخرت بھی عطا کرے گا. اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی امتی، زیر ہے، تے کے نیچے زیر ہے، اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کافی بار دہرایا ہے، اگر ساؤنڈ کی وجہ سے آواز صاف نہ آ رہی ہو تو میں انشاءاللہ ان کو کہوں گا سوشل میڈیا والوں کو بھی وہ اس کے اندر اس کو ایڈیٹنگ کے اندر شامل کر دیں، اس لیے اپنے پریشان ہو نہیں ہونا. اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب یہ کس وقت پڑھنی ہے؟ اللہ سے اپنے لیے دنیا کس وقت مانگتا ہے؟ حضرت صاحب یہ کتنی بار پڑھنی ہے؟
اپنے لیے دنیا جو ہے کتنی بار مانگتا ہے، کتنی بار مانگتا ہے، کس وقت مانگتا ہے؟ بس کل تک یہ بات سننے سے پہلے تک جب جب اپنے لیے دعائیں کر رہا تھا، اب تب تب حضور کے لیے، حضور کی امت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور کیسے کرنی ہے؟ جیسے اپنے لیے رو رو کے کرتا تھا، تڑپ تڑپ کے کرتا تھا، سجدے میں جا کے کرتا تھا، راتوں کو اٹھ کے کرتا تھا، وظیفے پڑھ کے کرتا تھا، اسی خلوص کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ، اسی تڑپ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، حضور کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے۔ تو اس لیے اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ میں نے، آپ نے کرنا ہے کہ جتنا آپ کو اللہ اس کے رسول سے پیار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت سے، تو پھر اتنی ہی زیادہ دعا کرو، دن رات کرو، دن رات کرو۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ کے اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کو بخش دے، اس کی مغفر فرما دے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت ہو اللہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ یہ دو دعاؤں کا ترجمہ موٹا موٹا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کو محض ہم نے طوطوں کی طرح وہ کوئی رسالے والا وظیفہ نہیں بنا لینا، یہ دعا ہے۔ جب آپ مانگ رہے ہوں، آپ کے اوپر رکت ہو، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کہی کہ بھئی آپ نے 500 بار پوری کرنی اور بس آپ آنکھیں بند کر کے لگے ہوں اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ایک دھیان جو ہے یا نظر جو ہے وہ گھڑی کی طرف ہے کہ آدھے گھنٹے میں یہ مکمل ہو جائے یا 15 منٹ میں یہ مکمل ہو جائے۔ دعا کے اندر تو دھیان چاہیے۔ کیا چاہیے؟ دھیان چاہیے۔ بس جس وقت تیرا دعا کے اندر دھیان آ گیا، دھیان کے ساتھ انہیں اللہ سے مانگنا شروع کر لیا، تو سمجھ نہیں ادھر تیرا دھیان ہوا، ادھر کملی والے کا دھیان ہو جائے گا۔ تو تیرے دھیان سے پتہ نہیں بات بننی ہے کہ نہیں بننی، حضور نے توجہ فرما دی تو کرم ہو کے رہے گا، بات بن کے رہے گی، بگڑی سمر کے رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لیے جب تک رکت نہ آ جائے، جرجری نہ آ جائے، کیف کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نہ آ جائے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھائے بغیر، دل ہی دل میں لیٹ کے، بیٹھ کے، جس حال کے بھی اندر ہیں، نماز پڑھی ہے نماز کے بعد بیٹھ جائیں، تہجد کے لیے اٹھے ہیں اس وقت بیٹھ جائیں، فجر کی نماز سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ابھی فرضوں میں وقت ہے، اس کے دوران مانگتے رہیں، بعد نماز مغرب مانگیں، کھانے کے بعد مانگیں، سفر کے اندر ہے وہاں مانگیں، کوئی مریض ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں مانگیں، قبرستان ہے وہاں مانگیں، حالت سفر کے اندر ہے، مسافر آپ ہیں تب مانگیں، جس بھی حال کے اندر ہیں۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوں مانگتے جائیں، مانگتے جائیں، جھومتے جائیں، جب آپ کو اپنے آپ کی ہوش نہ رہے، سمجھ لو ٹانکا لگ گیا ہے، کام بن گیا۔ اس سے آسان وظیفہ بھی کوئی ہے؟ اگلی بات، کوئی گھر میں بیمار ہے، یہ دعا شروع کر دو، اللہ گھر سے بیماری نکال دے گا۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، یہ دعا شروع کر دو، اللہ قرضہ اتارنے کے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دے گا۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں بچے لڑتے ہیں یا جوائنٹ فیملی ہے ان کے آپس میں اختلافات ہیں وہ لڑتے ہیں، یہ دعا شروع کر دو، اللہ گھر سے لڑائیاں دور کر دے گا۔ گھر میں بیماریاں ہیں، یہ دعا شروع کر دو، گھر سے بیماریاں نکل جائیں گی۔ گھر میں جادو ہے، یہ دعا شروع کر دو، حضور توجہ فرمائیں گے، جہاں حضور کی توجہ ہو جاتی ہے وہاں ظلمت نہیں ٹھہرتی، وہاں نور ہو کے رہتا ہے، وہاں جادو ٹوٹ کے رہے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح رشتوں کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، یا کوئی اور آپ کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو بس یہ دعا کر دو۔ اسی طرح وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں حضرت صاحب ہم کام کو ہار ڈالتے ہیں، جس کام کو ہم ہار ڈالتے ہیں تو کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، یعنی رکاوٹ آ جاتی، تو بات پھر وہیں پہ چلے جائے گی کہ بندش ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے کاموں میں رکاوٹ ہے، تھانہ کچہری ہے وہاں رکاوٹ ہے، کسی سے پیسہ لینا ہے وہ ذلیل کر رہا ہے، آج لے جانا، کل لے جانا، پرسوں لے جانا، تو میرے کاموں میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، بچوں کی نوکری میں رکاوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے کاموں میں رکاوٹ نہ ہو تو دعائیں شروع کر دو، اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آج آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، آپ گھر سے پیسے لینے کے لیے جا رہے ہیں، یہی عمل، یہی دعائیں کرتے ہوئے پیسے لینے کے لیے جاؤ، اللہ کبھی خالی جھولی سے آپ کو لوٹائے گا نہیں۔ اس طرح کسی مریض کے پاس بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھ کے یہ دعا کرتے رہو، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح
آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، یعنی مالی تنگ دستی ہے، تو آپ دن رات یہ والی دعائیں شروع کر دو، اللہ تنگ دستی سے بھی نکال دے گا اور کچھ ایسے اسباب بھی اللہ پیدا فرما دے گا کہ آپ کا قرض جو ہے وہ اتر جائے۔ اس طرح میں نے کہا کہ اگر جادو کی وجہ سے پریشان ہے تو دن رات اللہ سے مانگے، دن رات اللہ سے مانگے، یعنی جب آپ نے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز پڑھ لی تو بیٹھ کے 5-7 منٹ اس کو پڑھتے رہیں، رو رو کے مانگ۔ میں نے کیا نشانی کے بتائی ہے کہ مانگتے مانگتے جب رکت طاری ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی لگنا شروع ہو جائے، آنکھوں سے آنسو آ جائیں، ہچکی بند جائے، بس اس وقت جو 2-4-5 مرتبہ مانگو گے نا وہی کام کی ہے۔ باقی کا ثواب تو ملے گا لیکن ابھی بات نہیں بنے گی۔ جب تک آپ کا دعا کے اندر دھیان نہیں بنتا تب تک حضور کی توجہ نہیں آئی۔ اگلی اور آخری بات، جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہو، یعنی آپ بیٹھے ہیں اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے مانگتے آپ کے اوپر رکت طاری ہو گئی، یا آپ کے جذبات جو ہے، آپ کے جو جذبات ہیں وہ باہر ہے، آپ کا دھیان جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو گیا، مدینے کی طرف ہو گیا، روضہ رسول کی طرف ہو گیا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو گئی، تو بس سمجھ لو کہ اب میرا کملی والا متوجہ ہے۔ اب یہ میں نے ساری آپ کو علامات نشانیاں بھی بتا دی، بس جب حضور متوجہ ہو گئے تو اپنا کام کڈنا والی گل کرو۔ پھر جو آپ نے اللہ سے مانگنا ہے اپنے لیے وہ بھی مانگ لو، امت کے لیے تو مانگ ہی رہے ہو، پھر اپنے لیے بھی مانگ لو، جو آپ کی ضرورتیں ہیں وہ بھی اللہ سے فیصلے کروا لو کہ اب اللہ بھی رحمت برسا رہا ہے اور اس کا محبوب بھی جو ہے وہ متوجہ ہے۔ تو جب دونوں رحمتوں کے نظام متوجہ ہیں، اب بھی تیری جھولیاں نہ بھریں تو پھر کب بھرنی ہے، پھر کب بھرنی ہے؟ تو اس لیے اللہ والوں یہ ایسا سادہ عمل ہے، اور اگر آپ حضرات اس کو معمول بنانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں نے اس کو وظیفے کے طور پہ کرنا ہے، تو میں نے کیا کہا ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے کہ میں آپ کو تعداد مقرر کر کے دوں 100 بار صبح پڑھنی ہے، 100 بار شام پڑھنی، دعاؤں کی کوئی تعداد نہیں ہوتی۔ آپ میں نے دیکھیں بیان کے دوران کتنی بار دعا کو پڑھا ہے، آپ 2 بار پڑھیں آپ پہ رکعت طاری ہو جائے۔ مقصود تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو کوئی کثرت تو نہیں دینی، اللہ کو کوئی وظیفہ پڑھ کے مکمل کر کے تو نہیں دینا، یہ تو دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے اوپر رکعت طاری ہو جاتی ہے 2-4 بار پڑھ کے، 2-4 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں، 20 بار پڑھ لیں، 50 بار پڑھ لیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی یہ دعا کریں کرتے رہیں، پھر اس دعا کو دل ہی دل میں مانگتے رہیں، یعنی اس کو ورد بنائیں، اس کو وظیفہ بنائیں اپنے دل کا، تصور کے اندر، زبان کے ساتھ نہیں۔ جب زبان سے، جس طرح میں بول رہا ہوں، جب ایسے مانگیں تو پھر تب تک بولتے رہیں یا پڑھتے رہیں دعا کو اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ کیفیت آ نہیں جاتی۔ وگرنہ کیا ہے، کیونکہ یہ دعائے بخشش بھی ہے، دعائے مغفرت بھی ہے، اور دعائے رحمت بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھی ہے، اس کو دل ہی دل میں پڑھتے رہیں۔ جس طرح آپ حضرات جو ہے میرے سامنے بیٹھے ہیں تو دل ہی دل میں پڑھتے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، گھر میں خواتین ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، کسی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں ہے، آج کل ہمیں مائیں کہتی ہیں حضرت صاحب میرے سے خضری عمل نہیں پڑھا جاتا، صبح شام پڑھ لیا کرو۔ حضرت صاحب گھر میں کام ہوتے ہیں، ہمارے سے خضری عمل نہیں پڑھا جاتا، ان میں جو 7-7 بار صورتیں پڑھنی، ایک بار پڑھ لیا کرو، کہتی ہیں نا ہمیں، یعنی ہر طرح گنجائش بھی نکلواتی ہیں اور کہتی ہیں مور بھی اوپر حضرت صاحب کی ہو، مرضیاں اپنی ہیں تو مور حضرت صاحب کی ہو۔ تو انہیں ابھی معلوم نہیں نا شافی نام ہی کافی، شافی اتنی جلدی گلا چاہنے والا نہیں ہے۔ تو میں اجازت نہیں دیتا، میں کیا کہتا ہوں کہ جب اس کے اندر ترامیم کرو گے تو یہ عمل آپ کا بن جائے گا، یہ میرا نہیں ہے، تو میری مور نہیں لگاؤ، جو مرضی کرو، رجت ہو نہ ہو، نفع ہو نقصان ہو، آپ ذمہ دار ہو۔ میں نے خضری عمل کی اجازت دی ہے، جس طرح مجھے ملی میں نے آپ کو دے دی، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسے کرو گے تو نفع ہوگا، ورنہ نفع ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ جانو اور آپ کا رب جانے، ٹھیک ہے؟ یہ عورتیں ہمیں کہتی ہیں، پھر ہم وہی انہی کی زبان میں ہم پھر ٹھوک کے جواب بھی ان کو دیتے ہیں، ایسے ہی۔ اب جو خواتین یا وہ جو مرد حضرات آگے یہ ڈھونسلے پیش کرتے ہیں، جی ہم مصروف ہوتے ہیں، ہمارے سے پڑھا نہیں جاتا، فلاں ہوتا ہے، اب میں ان کو اب جواب دے رہا ہوں۔ کسی ماں کا بیٹا جو ہے وہ دبئی چلا گیا ہو، امریکہ چلا گیا ہو، یورپ چلا گیا ہو، ٹھیک ہے، اور جا کے ہفتہ 10 دن مہینہ ہو گئے گئے ہوئے،
اس نے جا کے فون تک بھی نہ کیا ہو، آپ کو ماں کو کہنا پڑے گا کہ اماں اپنے بیٹے کو یاد نہ کر. وہ سوئے بھی یاد کر رہی ہے، جاگے بھی یاد کر رہی ہے، گھر میں جھاڑو دے رہی ہے تب بھی یاد کر رہی ہے، برتن دھو رہی ہے تب بھی یاد کر رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے ساتھ روئے بھی جا رہی ہے، اسی سے آنسو بھی صاف کر رہی ہے ساتھ آٹا بھی گوندھ رہی ہے. آپ نے جا کے کہا کہ ماں آٹا گوندھ دے، یاد کرنا ہے، رونا ہے. آپ نے جا کر کہا کہ ہنڈیا پکاتے جو ہے وہ رونا بھی اور یاد کرنا ہے. نہیں، کیوں؟ اس کی محبت رلا رہی ہے. اب محبت ماں کو بھولنے نہیں دے رہی. کسی نے کہا کہ یہ اس طرح کرو گی تو وہ فون کر لے گا، لیکن اگر آپ ماں کو ڈانٹیں گے بھی، روکیں گے بھی، سمجھائیں گے بھی، تو ماں کیا کہے گی کہ پتر میرے بس کی گل نہیں ہے گی، پتر میرے بس کی گل نہیں ہے گی. جدوں گل آئی منڈے دی تو جواب کیا آیا؟ میرے بس کی گل نہیں. تو جب بات آئی خضری عمل کی تو صبح شام نہ پڑھ لیے کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ منڈا پیارا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار نہیں ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی. کاروبار پیارا ہے، اپنی صحت پیاری ہے، اپنے معاملات پیارے ہیں، اپنی جان پیاری ہے، اپنا وقت پیارا ہے، اپنے پیاروں کے لیے دن رات کرنے کو تیار ہیں. لیکن جب بات آ جائے گی حضور کی، وقت نہیں ملتا. بات آ جائے گی قرآن کا، وقت نہیں ملتا. بات آ جائے گی نماز کی، وقت نہیں ملتا. تو جب اللہ والوں لگ جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا لگی والوں تے لگی والوں دی اکھ نہ لگے، لگیا والے دی اکھ نہ لگے. ہاں، لگی والوں دی لگے والے دی اکھ نہ لگے، تیری کی اکھ لگے. ہاں دیکھیں نا، فاروق صاحب نے صحیح سنایا ہے. جس کے ساتھ ہوئی ہو نا تو اس کو صحیح آتا ہوتا ہے. مجھے آتے آتے بھی بھول گیا ہے. لگی والوں دی اکھ نہ لگے، تیری کی میں اکھ لگ گئی ہے. یہ ہے ماشاء اللہ. تھینک یو جی فاروق صاحب. یہ کسی کا ناکام عشق بھی بعض دفعہ نفع دے جاتا ہے، جس طرح ہمیں بھولتے بھولتے انہوں نے یاد کرا دیا. اللہ سونا قبول فرمائے. اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو بیچاری وہی مرنے والی ہوگی. اب تو اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کیا کرو. اللہ اس کی بھی اگلی منزلیں آسان کرے. اب ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں مر جائے، آپ کو جو ہے 4 روپے کو دینا جو ہے وہ نصیب ہو جائے، کندھا دینا نصیب ہو جائے. اب آپ کو گھونگھٹ اٹھانا تو نصیب نہیں ہوا، ہوں تے 4 روپے نو کندھا دینا یا قبر تے مٹی پانا نصیب ہو سکتا ہے. اللہ آسانی فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دعا کو کچن کے اندر پڑھو، گھر کے کام کرتے ہوئے پڑھو. مرد حضرات ہیں دفتر میں پڑھیں، کاروبار کی کچھ جگہ وہاں پڑھیں، چلتے پھرتے دل ہی دل کے اندر. جس طرح ہم پریشان ہوتے ہیں کسی کا پیسہ دینا ہو تو دل ہی دل میں خیال چل رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کہیں سے پیسہ آ جائے، یا اللہ کوئی بندوبست ہو جائے. اللہ نہ کرے وہ گھر میں بیماری ہو تو وہ پریشانی ہر وقت کیا ہوتی ہے؟ ذہن میں ہوتی. ایسے اللہ والوں اس پریشانی، میں نے پہلے بھی شروع میں 2-3 دفعہ یہ فکر بولے کہ اسی اخلاص اور اسی خلوص کے ساتھ یہ دعا کرنی. سمجھ آگئی؟ اس کو وہ وظیفہ نہیں بنا لینا کہ لمبی تسبیح پکڑ کے اس کو 200 بار پڑھ رہے ہیں، 300 بار پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنی دعا مانگو کہ اب آپ بھولنا بھی چاہو تو آپ بھول نہ سکو. رات کو سو تو مانگتے ہوئے، اٹھو تو مانگتے ہوئے. تو پھر میں نے کیا کہا؟ انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگنا نہیں پڑے گا. تیری ضرورتیں جو ہیں وہ رب خود پوری کرتا جائے گا. جو کل ہونا ہے اللہ آج ہی عطا کرتا جائے گا. جو تیری ضرورتیں کل ہونی ہیں اللہ آج ہی وقت سے پہلے انشاءاللہ عطا کرتا جائے گا. کیوں؟ جب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے لگ گیا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں بھی تیرے کاموں میں لگ گیا. تو دوسروں کی بھلائی کے لیے لگ گیا تو میں تیرے کاموں میں لگ گیا. اللہ یہ اتنا آسان عمل ہے، جیسا میں نے کہا کہ نہ کوئی رجت ہے، نہ کوئی اثر بد ہے، نہ کوئی حسار کی ضرورت ہے، نہ کوئی کڑے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہے. بلکہ الٹا ہم آپ سے ترلا کر رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی پڑھو، ہمارے لیے بھی دعا کرو، ہم بھی پڑھیں، سارے مل کے پڑھیں. اس لیے وہ تمام حضرات جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، یہاں تشریف لے کر آتے ہیں، تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جو حضرات دوسرے اعمال کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا درود پاک والا عمل جاری رکھیں. لیکن نماز کے اندر کم از کم 2-3 دفعہ یہ دعا ضرور کیا کریں. اس کو وظیفہ تو نہیں بنانا، لیکن یہ دعا ضرور کیا کریں. اللہم اغفر لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسا کامل اور مجرب عمل ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور عطا فرما دے گا. آخری بات، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ، مشائخ نے یہاں تک یہ بات جو ہے اپنے تجربے سے دیکھی ہے، مشاہدہ کیا. اس لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ عمل اللہم اغفر لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا مجرب ہے کہ جو شخص اس دعا کو 27 مرتبہ
تو جو کہ سنیے گا اس دعا کو کتنی بار 27 مرتبہ یا 41 مرتبہ 27 یا 41 مرتبہ روزانہ بعد نماز مغرب پڑھتا رہے گا، وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک اللہ رب العزت اس کو مقام ولایت نہیں دیتا۔ اگلی بات، مقام ولایت کون سا؟ ابدال کا۔ اور ابدال کتنے ہیں دنیا میں ہر وقت ہوتے ہیں؟ 40۔ یعنی اولیاء اللہ کے جو اعلیٰ ترین ولایت ہے، یعنی اس راہ کا جو اللہ کا قرب ہے، اس میں جو مقام ہے وہ ایک مقام، اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابدال۔ یعنی وہ ولی اللہ جو مقام ابدال پہ ہیں، اللہ وہ ولی ولایت سے سرفراز کرے گا جو زندگی میں معمول بنا لے گا 27 مرتبہ یا 41 بار بعد نماز مغرب ہر روز اس دعا کو پڑھنے کا۔ تو اللہ جو محض 27 بار یا 41 بار پڑھے اس کو یہ مقام مل رہا ہے، تو میں تو کہہ رہا ہوں رو رو کے مانگنی ہے۔ آپ کو کیا ملے گا یہ میں بیان کر سکتا ہوں، یہ آپ سمجھ سکتے ہو، یہ تو لینے والا ہی جانتا ہے یا پھر دینے والا جانتا ہے۔ ہم نے تو مقدی مکائی ہے، ہم نے تو 27 کی بات ہی نہیں کی، ہم نے 41 کی بات بھی نہیں کی، وہ تو میں نے اولیاء اللہ کا عمل ہے، تو اس لیے میں نے وہ ٹانکا لگا کے بات کو آپ تک پہنچا دیا ہے کہ اگر کوئی ہڈ حرام بھی ہو، وہ اتنی بار بھی اس عمل کو زندگی کا حصہ بنا لے گا تو اس کو یہ نفع ہوگا۔ تو جس طرح میں آپ کو عمل سکھا رہا ہوں یا سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ میرے طریقے سے عمل کریں گے آپ کو کیا مقام ملے گا؟ لالا یہ الفاظ کے اندر، تقریر کے اندر، باتوں کے اندر پرویا نہیں جا سکتا، یہ لینے والا ہی جانتا ہے یا دینے والا جانتا۔ تو اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے دن رات دعائیں کرنے والا بنا دے۔ اس عمل کے اللہ میں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ عمل اتنا خوبصورت ہے کہ جب ہم یہ عمل کریں گے تو اس کے ساتھ ہی درود پاک بھی پڑھا جائے گا۔ تو ایک طرف ہم حضور کی امت کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے بن جائیں گے، اور دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کملی والے پہ درود پڑھنے والے بن جائیں گے۔ یہ عمل خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ پھر اس کے اندر اگلی خوبصورتی کیا ہے کہ جب آپ یوں بول رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں، ماں باپ سمیت، سب کے لیے دعا بھی ہو رہی ہے، وہ بھی راضی، ساری امت بھی راضی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی اور اللہ بھی راضی۔ جس کے ساتھ سارا نظام ہی راضی ہو تو وہ پریشان رہے گا، وہ پریشان نہیں رہتا۔ تو اور اگلی بات کیا ہوگی کہ جو میں کہتا ہوں امت کو کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ دعاؤں والا جوڑو، تو آپ کا اللہ کے ساتھ دعا والا تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا۔ جب یہ دعا مانگنے کی عادت بن جائے گی، کل کوئی دنیا کی کوئی دعا کرنی ہوگی، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بنا ہوگا، آپ بس یوں دستک دو گے، یوں دستک دو گے تو ادھر سے آواز آئے گی لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، تو بس اگر دعا لکھی ہوئی ہے تو وہ جمع کروا دو، اور اگر مانگنی آتی تو وہ جمع کروا دو۔ دل کے اندر ہے تو تب بھی ہے، زبان کے اوپر ہے تب بھی ہے، کیوں؟ جب تیرا تعلق بنا ہوگا تو اللہ رب العزت حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ بندہ ایک بار رب کو پکارتا ہے، ایک بار اپنے رب کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی، تو رب 70 بار جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ جب تعلق بنا ہو تو اللہ کوئی دعا کے لیے آپ کو کہہ دیتا ہے، یا کوئی آپ کو اپنی کوئی ضرورت، کوئی حاجت آ جاتی ہے، تو جب تعلق بنا ہوگا تو بس ایک بار یوں ہاتھ اٹھاؤ گے یا ربی، آگے دل کے اندر ہی وہ سارا لکھا ہوا ہے، اللہ پڑھ لے گا خود ہی، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ یا اللہ یہ یا مجھے فلاں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ میری دعا کو اس کے حق میں قبول فرما، بس ایک بار اللہ کو آواز دینی یا ربی، ایک بار جو ہے وہ اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اللہم اغثنی، اے اللہ میری مدد فرما۔ کس کام کے لیے؟ اندر بات تو چل ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ جو ڈرافٹ اندر ہوگا اللہ خود ہی پڑھ لے گا، اللہ خود ہی فرشتوں سے منگوا لے گا۔ زبان پہ یعنی لب کشائی کی بھی اللہ ضرورت نہیں پڑنے دے گا انشاءاللہ، اللہ جھولیاں بھر دے۔ ایسا اللہ یہ مبارک عمل ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جس بمر میں پھنس گئی ہوئی ہے، اللہ اس کو نکالنے کا ہم سب کو جو ہے وہ ذریعہ بنائے، سلسلہ عالیہ قادری شافی کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، فیضان قادری شاہ سے اللہ رب العزت ساری امت کو فیض یاب فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ سب کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں ان کے سکھ میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے، ہماری اس محنت کو کوشش کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی